الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الایمان شروع کیا اور کتاب الایمان میں ایمان کے شعبے بیان کرنا شروع کیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمانیات ہیں اور ایمان کا حصہ ہیں، تو سب سے پہلے امام بخاری نے اس چیز کو بیان کیا جو نہ کرنے والی. یہاں سے شروع کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کامل مومن بننا تو یہ کام نہ کرو. کرنے والے کام بعد میں، نہ کرنے والے پہلے. اس پہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم کو. ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، برابر اور باثمر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی، اے دوست اول دفع شر مشکن، اے دوست سب سے پہلے چوہے کے شر سے بچنے کا بندوبست کر. جو نفس کا چوہا ہے تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، پہلے بندوبست اس کا کر. بعد ازاں انبار گندم کوش کن، اس کے بعد گندم جمع کرنا. اگر چوہے سے بچنے کی پہلی فکر نہیں کی تو تیری جمع شدہ گندم کا بیڑا غرق کر دے گا. انسان کے اعمال بھی اناج کی طرح ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جمع ہو رہی ہے. جس طرح کسان اناج جمع کرتا ہے، مکئی جمع کرتا ہے، گندم جمع کرتا ہے، چاول. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، فلاں فلاں ساری چیزیں جمع ہو رہی. اب نفس کا چوہا جو ہے ہمارے اس اعمال کے ڈھیر کو خراب کرتا ہے مختلف طریقے سے. کبھی نیت خراب کرتا ہے، کبھی عمل خراب کرتا ہے، کبھی گناہ کراتا ہے، کبھی کچھ کراتا ہے. بہت اس کے پاس ہیلے ہیں. امارۃ بالسوء، قرآن نے کہا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. امارہ یعنی مبالغہ ہے عامر کا. ہم کہتا بڑا فلانا بڑا عامر بادشاہ گزرا ہے، وہ تو عامر مفرد ہے. یہ امارہ اس کا مبالغہ ہے کہ امارۃ بالسوء یہ ایسا عامر ہے کہ بے شمار عامر اکٹھے ہو جائیں تو اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نفس کا ایسا ہے امارۃ بالسوء. حالانکہ عامر کا لفظ ایسا خطرناک ہے، فلاں بڑا عامر حکمران ہے. یا مارا عامر کا مبالغہ ہے. امارۃ بالسوء یعنی اس کے پاس اتنے طریقے ہیں
ہمیں گمراہ کرنے کے اور ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے اور ہمارے اس گندم کے ڈھیر کو برباد کرنے کے، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، شیطان کو بھی اس کا تصور نہیں آتا. یہ عجیب بات ہے. اس لیے من الجنت والناس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے جس کی پناہ مانگی گئی، یوسوس فی صدور الناس، کے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ نے فرمایا من الجنت والناس. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ من الجنت والناس، پہلے جن کو بیان کیا پھر ناس کو، یہ بتانے کے لیے یہ جو ناس والا ہے نا، یہ جو ستیہ ناس کرتا ہے، یہ جن بھی اتنا نہیں کرتا. جنت والناس، یہ انسانی شیطان جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی عقل بھی شامل ہو جاتی ہے نا. عقل کے اعتبار سے جب عقل نفس عقل کو قابو کر لیتا ہے تو ایسی حرکتیں کراتا ہے کہ شیطان بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. شیطان کے پاس تو اتنی ایسی عقل نہیں ہے، اللہ نے انسان کو دی ہے. اسی لیے انبیاء صلاۃ والسلام جنات میں نہیں بھیجے جاتے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو عقل کا لیول انسان کو دیا ہے اور ان میں پھر مردوں کو جو دیا، اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء صلاۃ والسلام انسانوں میں بھیجے، انسانوں میں مردوں میں بھیجے عقلی لیول کی وجہ سے، کیونکہ ان کا عقل کا لیول بہت اونچا ہے بنسبت عورتوں کی، اور انسان کا عقل جو ہے وہ جنات اور شیاطین سے کہیں زیادہ ہے. تو جب نفس اس عقل کو قابو کر لیتا ہے تو پھر ایسی حرکتیں کراتا ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں سال پہلے نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھ کہ چوہے سے بچنے کا، شر سے بچنے کا پہلے بندوبست کر، پھر تم گندم کو جمع کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ بھائی تم چاہتے ہو قابل مومن بننا تو پہلے وہ کام چھوڑو جو کام تمہیں خراب کرنے والے ہیں، پھر فضائل میں آنا ہے، پہلے رذائل. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا کہ پہلے شیطان سے پناہ مانگو، وہ کہیں اڑنگا اڑا کر تمہاری اس تلاوت اس کو خراب نہ کر دے، پھر بسم اللہ پڑھ کر خدا کی رحمت کو مانگنا. ہر جگہ دیکھیں گے آپ ترتیب دیکھو گے، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے. امام بخاری نے طروق کو بیان کیا. طروق کہتے ہیں اس کو علمی زبان میں، طروق کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یا ہاتھ سے امام بخاری نے وہ جو 66 یا 70 سے زائد شعبے تھے ان میں پہلے شعبہ یہاں سے شروع کیا ہے. دیکھو یہ کام نہ کرنا، فضائل تو بعد میں آ رہے ہیں، پہلے رذائل کو دور کرو. یہ دیکھو تم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے اصل مقاصد میں پہلے طروق کو بیان کیا ہے. لعلکم تتقون، یہ طروق ہے، نہ کرو. تمہیں روزہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ تمہیں تقوی ہے. تقوی نام کس کا ہے؟ ترک معصیت کا نام تقوی ہے، گناہ کے چھوڑنے کا نام تقوی ہے. آپ گناہ چھوڑ دیتے آپ متقی ہیں. لمبی چوڑی عبادات کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی ترک کا نام ہے. یہاں سے شروع کیا روزے کی. روزہ کتنی بھی اونچی عبادت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے. روزے میں جس درجے کے اخلاص ہے اس درجے کے اخلاص کسی عبادت میں نہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. آپ کا روزہ ہے یا نہیں کوئی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ جانتے ہیں آپ کا روزہ ہے یا نہیں. یہ کلاس ہے. کیونکہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یعنی اس میں لکھا، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایسا راز ہے جس میں فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے. فرشتے مطلع نہیں، یہ ایسا راز ہے. باقی چیزوں میں آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو محلے داروں کو پتہ چل رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے حدیث سنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو چھپ کر نماز پڑھتے تھے، مجھے کوئی نہ دیکھے بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو دیکھ لیا کسی نے، اب آپ چھپ تو نہیں سکتا. روزے میں آپ لوگوں کے سامنے بھی پھر رہے ہیں، پھر بھی چھپے ہوئے. عجیب ہے، روزے سب پھر رہے چھپے ہوئے. یعنی آپ اچھی طرح کو ہونٹ ایسا رگڑ لے کہ اس پر پاپڑی جم جائے
تو کہے گا یار آج تو روزہ جیسے تجھے لگا ہے شاید ہی کسی کو لگا، اندر سے شربت ٹھنڈا ٹھار پی کے آیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب، چونکہ ان کی ہجرتیں تھیں اس زمانے میں، 1930 میں لوگوں نے ہجرتیں کی ہندوستان میں، تو 1947 میں 1930 سے ہجرتیں کر رہے تھے. جب ہجرت کرتا ہے تو بڑے بڑے عجیب حالات پیش آتے ہیں. اب وہ ایسے لوگ تھے تو کسی کو یہ بھی بتانا گوارا نہیں کرتے تھے میں ان کو فاقہ ہے، تو نصیحت فرماتے تھے اپنے ہونٹ کے اوپر تیل لگا کر نکلا کرو تاکہ سمجھے حلوہ کھا کے آیا ہے، اسے پتہ نہ ہو کہ یہ تمہیں کچھ ہے. ہمارے قوم کے ایک جو ہے ہمارے والد صاحب چینی ترکستان کے تھے، تو وہ طائف چلے گئے. وہ جب بھی باہر وہ شخص نکلتا حالانکہ فاقے سے ہوتا تو یہ جو خلال ہے اپنے دانت میں اڑا لیتا خلال، اور خلال اڑا کر باہر نکلتا تو لوگ کہتے یار یہاں تو دال کھانے کو نہیں ملتی، گوشت کھا کے آیا جائے، خلال اڑایا ہوا اس نے. اب یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی کو کیا پتا کیا ہے. یعنی روزہ ایسے لوگوں کے سامنے پھرتا ہے تب بھی پتا نہیں، اس لیے فرمایا صوم لی، یہ میرے لیے، انا اجزی بھی، میں خود براہ راست اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا. براہ راست قیامت کی روزے داروں کو اپنے ہاتھ سے بدلہ دیں. ہمارے شیخ نے بھی حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے تو اپنے عرش کے نیچے بلا کر ٹھنڈا ٹھار پانی پلائیں گے اور مرغ مسلم کھلائیں گے، اور پھر وہیں سے ان کو جنت بھیج دیں گے. کیونکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو سایہ نہیں ملے گا. حدیث موجود ہے، تفاسیر میں دیکھ لیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کی تفسیر میں دیکھ لیں. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کی تین قسم کا افطار ہے. ایک وہ ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہونے والا ہے افطار، اور ایک افطار اجتماعی ہے عید والے دن کہ 30 روزوں کا افطار کر کے پھر مسجد جانا، میٹھی میٹھی چیز کھا کے جاؤ، میٹھی سوئیاں کھا کے جاؤ، سوئیاں لازم نہیں ہے، میٹھی چیز لازم، کھجور کھا کے جاؤ، یہ سنت ہے. یہ 30 دن کا افطار ہے. اور تیسرے افطار ہے جو عرش کے سائے کے نیچے روزے دار کریں گے، یہ پوری زندگی کا افطار ہے. کلو واشربوا، وہ پہلے کھاؤ پیو بھائی، تم بہت دنیا میں ہماری خاطر بھوکے پیاسے رہے، آؤ پہلے تم کھا پی لو یہاں پر، اس کے بعد اگلی ترتیب چلے گی. وہ کھا پی رہے ہوں، لوگ کہیں یار یہ کیا ہے، کہا یہ زندگی کا افطار ہے. 3 قسم افطار کی یاد کرو، ایک روز کا، ایک عید کا، اور ایک 30 دن کا افطار. فرمایا صوم لی میرے لیے. اور دوسری بات جو ہم نے والد صاحب سے سنی اور بعض عظیم محدثین نے بھی اب نقل کی ہے، بعض جگہ پر آیا ہے، ابن اسیر نے غالباً کس جگہ نقل کیا ہے کہ دنیا میں واحد روزے کی عبادت ہے جو مومن نے اللہ کے لیے کی ہے، کسی بھی غیر اللہ کے ماننے والے نے اپنے بت کے لیے اور اس غیر اللہ کے لیے روزے کی عبادت نہیں کی. بھوکا پیسہ نہیں رہا، بت کے نام پہ کھایا ہے، بت کے نام پہ بھوکا نہیں رہا، لیکن مومن اللہ کے نام پر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، شہوت سے دور رہتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، یہ تقوی سے اس کو اٹھا رہے ہیں. دیکھو نالائقی چھوڑ دو، یہ روزہ تمہیں اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہاری نالائقیاں ختم ہو جائیں. جب تم نالائقیاں ختم ہو جائیں گی تو میرے شیخ فرمائے جب نہ ہٹ جائے گا تو لائق ہو جاؤ گے نا. نالائقی اور لائق میں ایک نہ ہی کا مسئلہ ہے نا، یہ نہ بیچ میں سے ہٹا دو. جیسے میرے شیخ فرماتے تھے کہ انسان کو 2 چیزیں گمراہ کرتی ہیں، باہ اور جاہ. باہ شہوت کے گناہ، جاہ جو ہے وہ کبر کے گناہ. باہ اور جاہ، ایک کی باہ ہٹا دو، ایک کی جیم ہٹا دو، باقی آہ رہ جائے گا. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خان قاہ. آہ رہ جائے گی. آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی تو پہچانے گئے. لعلکم تتقون، فرمایا یہ نالائقیاں چھوڑو. یہاں سے شروع کیا اس کو، یہ بنیاد ہے روزے کی. روزہ اس لیے دیا تمہیں کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے
کہ جتنے بھی قرب کے اعمال کر لے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا. یاد رکھو جتنے قرب کے اعمال کر لے اس کے اندر اللہ نے جو اپنے قرب کی خاص لذت اور چاشنی رکھی ہے گناہ کی وجہ سے انسان اس تک نہیں پہنچ پاتا. چاہے حج جیسا بڑا عمل کر رہا ہے, چاہے جتنے بھی نیکیاں کر رہا ہے, لیکن اگر اس میں تقویٰ نہیں ہے اور وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے, تھوڑے بھی مبتلا ہے, تھوڑے سے گناہ میں بھی اگر مبتلا ہے, اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہوگی. تمام اعمال کی حقیقت کو ظاہر ہونے سے گناہ روک دیتے ہیں. یاد رکھو بس یہ بات سمجھ لو آپ. اعمال کی حقیقت ظاہر ہونے سے سورج کتنا بڑا ہے, کیسے چمکتا ہے, چھوٹا سا بادل بھی اگر اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کی روشنی میں فرق آ جاتا ہے. چاند کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت ہے, چھوٹا سا بادل, حالانکہ بادل تو چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا بادل ہے, لیکن اس کی اتنی عظیم الشان روشنی جو پورے عالم کو روشنی دیتی ہے اس سے رکاوٹ بن رہا ہے. انسان کا چاہے چھوٹا سا گناہ بھی ہوتا ہے اس عمل جیسے سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے, اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. فرمایا لعلکم تتقون, اگر تم چاہتے ہو کہ یہ روزہ جس کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں بدلہ دوں گا, تو بتائیے اس کو کتنی خاص نسبت اللہ تعالی کی ذات سے, اور پھر کبھی غیر اللہ کے لیے پورے روئے زمین پر کبھی کیا ہی نہیں آج تک, لیکن اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ لعلکم تتقون. تم نالائقیاں چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو. یہاں سے شروع کیا, طرق سے شروع کیا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بارے میں خاص طور پر کہا, دیکھو غیبت نہ کرو, زبان کو سنبھالو, جھوٹی قسم نہ کھاؤ, جھوٹ نہ بولو. آپ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روزے دار ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا, یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ یہ فرمایا کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا جو روزہ قرب الہی دلاتا ہے. حالانکہ روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال جو انسان کسی پر ظلم و زیادتی کرے گا اور اس کی نیکیاں دی جائیں گی, دعویٰ کرنے والوں کو نیکیاں دی جائیں گی, نہ کسی کو نماز دی جا رہی, کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے. ایک روزے کا عمل ایسا ہے کہ جب اس کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیں گے. فرمایا دیکھو 100 مولی روزہ تو میرا ہے, یہ میں حساب کر کے کیسے دے دوں؟ لہذا تم اگر میں تمہیں جنت دے دوں تم دعویٰ چھوڑتے ہو تو اور کیا چاہیے وہاں بھائی, اور کیا چاہیے؟ روزدار کو خود بھی جنت مل جائے گی, کمی بیشی ہوگی تو دوسروں کو بھی جنت دلوا دے گا. فرمایا میں کیسے دے دوں, یہ تو میرا ہے, اس کا کیسے حساب کر کے دے دوں بھائی تمہیں؟ کہتے روزے جو روزے کا عمل ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس دعوے داروں کو نہیں دیں گے. فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. لیکن اس کا ثمرہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ طرق سے ظاہر ہوتا ہے. یہاں سے شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون. کیونکہ یہی تقوی کی وجہ سے ہی ہمیں ولایت اور اللہ کی دوستی ملتی. یاد رکھو اللہ کی دوستی تقوی پر منحصر ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ میرا ولی اور دوست ہو کر نفس اور شیطان کی بات مانتا ہو. وہ کیسے اللہ کا ولی ہوگا بتائیے؟ ولی تو دوست ہوتا ہے, ایسا گہرا دوست جس کو انسان اپنے راز دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں جگری یار. جس کے پاس آپ کے راز ہوں اس کو جگری یار کہتے ہیں. اور راز کبھی انسان اس کو نہیں دیتا جو آپ کے دشمن سے بھی رابطے میں رہتا ہو. بولو کرو گے, دو گے راز؟ یارو کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے میرے بارے میں یا میں نے بتائی ہے, میرے دشمن کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو جو آدمی گناہ کرے گا تو اس کے سینے کو اپنے راز کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بتائیے. معرفت کے راز دیں گے؟ یار یہ تو کبھی نفس کے ساتھ پھر رہا ہے, کبھی شیطان کے ساتھ پھر رہا ہے. اور شیطان اور نفس ایسے ہیں جو آج خود ہی چوری کر لیتے ہیں. آپ بتاؤ گے بھی تب بھی چوری کر لیں گے, تمہارے بچکے میں سے نکال کے لے جائیں گے. ایسے چور ہیں, خود چوری کر لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں, ان کا بہت طریقہ آتا ہے. تو کیسے راز دیں گے؟ اس لیے اپنی ولایت اور دوستی کا مدار بھی تقوی پر رکھا ہے
یہ نہیں رکھا کہ آپ اتنی نمازیں پڑھو تو ولی بن جاؤ گے، اتنی تسبیح کرو تو ولی بن جاؤ گے۔ یہ تو بہت آسان ہوتا بھائی، تسبیح پھیرتے بھائی اتنے لاکھ دفعہ یہ فلاط پڑھ لو اللہ کے ولی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر میرا ولی بننا ہے تو میرے دشمن کے ساتھ دشمنی مول لینی ہوگی، شیطان سے بھی مول لینی ہوگی اور اپنے نفس سے بھی مول لینی ہوگی، یہ جو تمہارے اندر بیٹھا ہے۔ کیونکہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ نفس ہی نہیں رہتا، نام تو اس کا ہے نفس لیکن نفس نہیں رہتا، اس لیے تو آخرت میں ساتھ چلا جائے گا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اللہ کے لکھا ہے کہ جنت میں نفس نہیں ہوگا تو لیکن نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس ہی نہیں کہلاتا، وہ فرشتہ بن جائے گا، وہ مطمئنہ ہو جائے گا تو فرشتہ بن جائے گا، کیونکہ مطمئنہ کا مطلب وہ ہے جو اللہ کے نام سے جس کو چین آئے، اور فرشتے وہ ہیں جن کو مولا کے نام سے چین آتا ہے، ان کی زندگی اللہ کے نام پر ہے۔ اگر فرشتے اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ان اللہ کو یاد کرنا ہی ان کی زندگی ہے۔ جس طرح سانس لینا میرے آپ کی زندگی ہے، جس طرح مجھے اور آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح فرشتوں کو اللہ کا نام لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو نفس مطمئنہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر اس کو اطمینان اور چین ملتا ہے تو وہ تو فرشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جنت میں بھی چلا جائے گا۔ نام تو نفس مطمئنہ ہے لیکن نفس نہیں ہے، نفس ہے ہی وہ جب اس وقت تک صحیح معنی میں نفس ہے جب تک وہ چور ہے، جب تک وہ نقصان پہنچاتا اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور دوستی کو تقوی پر رکھا، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے اسباب دیے ہمیں تقوی کے، ایک زمانی دیا کہ رمضان دے دیا، یہ رمضان دے دیا، سبحان اللہ، کہ دن کو فرشتے بن جاؤ اور رات کو ہمارا قرآن سنو۔ فرشتے بن جاؤ گے تب قرآن کا مزہ آئے گا تمہیں، یا فرشتوں کے ساتھ ہے، روزے دار کی جو مشابہت فرشتوں کے ساتھ ہے، بلکہ بعض محدثین نے کہا کہ ذات الہی سے بھی مشابہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس طرح آدمی بھی کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں متخلق کر لیتا ہے۔ تخلق بھی اخلاق اللہ، جس میں آتا ہے کہ اللہ والے اخلاق اختیار کرو، اللہ سخی ہے تم بھی سخی بن جاؤ، اللہ رحم کرتے تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ، اللہ معاف کرتے تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ والے اخلاق ہے جو بندہ اختیار کرتا ہے، ہمیں حکم ہے تخلق بھی اخلاق اللہ۔ اور فرشتوں والے اخلاق، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، شہوت سے دور ہے، اور روزہ نام انہی چیزوں کا ہے، یعنی روزہ نام اس کا نہیں ہے کہ آپ نے تراویح پڑھنی ہے، آپ نے اتنی تسبیح کرنی ہے، آپ نے اتنی تلاوت کرنی ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا نہ شہوت کا کوئی کام کرنا، اس کا نام روزہ، یعنی نہ کرنے کا نام روزہ رکھتی ہے۔ چھوڑ دو، اِلَّا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لگا کہ روزے کی حقیقت بھی ترک کرنا ہے اور اس پر نتیجہ بھی ترک آئے گا، یعنی اس کا نتیجہ بھی، حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ آئے گا کہ تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جب تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے اب تمہارا سینہ اس قابل ہو گیا کہ ہم اپنے محبت کے راز تمہیں دے سکیں، اس لیے سبب زمانی بنایا ہے، اور یہ ایک عمومی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سب اللہ کے پیارے بن جائیں، سب اس لذت اور مزے کو چکھ لیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، جو اللہ نے ان اعمال میں رکھا ہے، جو اللہ نے اپنے ناموں میں رکھا ہے۔ اللہ کا تو ایک دفعہ نام لے تو انسان کے دل جو ہے وہ نور سے بھر جائے، ایک دفعہ نام لینے میں اتنا اثر ہے، لیکن ہم اتنی تسبیحات کرتے ہیں لیکن اثر نہیں دکھاتی۔ بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، جن میں گائے اور خر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے تسبیح کا اثر ہوگا؟ اثر ظاہر نہیں ہوتا نا۔ میں نے بتایا کہ تقویٰ نہ ہونے سے اعمال کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس سورج کی طرح ہے جس کے آگے بادل آئے ہوئے ہیں، سورج نکلا بھی ہے، نکلا بھی ہوا ہے سورج، لیکن دھوپ نہیں آ رہی، جس سے فصل نہیں پک رہی ہماری۔ اب پنجاب میں فصل پک نہیں رہی کیونکہ ہر وقت بادل، ہر وقت بادل، بارش کا موسم، فصلیں تیار ہے لیکن پک نہیں رہی۔ اب پکانے کے لیے آپ کو پتا ہے تڑکا لگانے کے لیے تو تیز آگ چاہیے نا، پھر جا کے تڑکا لگتا ہے، تڑکا پک نہیں رہی فصل، صرف سورج نکلتا ہے صبح کو آنکھ دکھاتا ہے، بعد میں بادل آ جاتا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، بادل آ کر اس روشنی کو روک دیتا ہے جس روشنی ہمارے دل کو روشن کرنا ہے اور خدا کے راستے کو روشن کرنا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے تقوی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رمضان میں سب جب تقوی اختیار کریں گے سب ولایت اور دوستی کا مزہ چکھ لیں گے. اور یہ مزہ ایک دفعہ جب کوئی چکھ لیتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کی تلاش میں رہتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. ایک بزرگ تھے، وہ سویا نہیں کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، دن میں کبھی سو جاتے. تو ایک دفعہ ان کو بہت زیادہ تقاضا تھا تو سو گئے. جو ہی سوئے تو پیغمبر سلام کی زیارت ہو گئی. تو تھوڑی دیر میں آنکھ کھول گئی، کیونکہ سونے کا معمول جو نہیں تھا تو ہر وقت بستر بغل میں دبائے پھرتے تھے سونے کے لیے کہ جلدی سے سو جاؤں تاکہ زیارت ہو جائے. چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا. چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا. اب میں تمہارے کام کا ہے دوستو رہا نہیں. یہ چسکے چاہیے. یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، طالب علمی میں ہم سنا کرتے تھے، 1980-82 کی باتیں ہیں. فرماتے تھے ایک بار اپنے دل کی سوئی پر اللہ کی محبت کا مسالہ لگا لو، ایک بار کوشش کر کے. آپ بھی مثال دیتے ہیں جیسے کمپاس ہوتا ہے جس سے قبلہ معلوم کرتے ہیں، تو وہ شمال کی جانب اس کی سوئی رہتی ہے نارتھ میں، کیونکہ شمال مرکز ہے مقناطیس کا، کیونکہ پہاڑوں میں مقناطیس ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا ہے مقناطیس کا، تو آپ اس کو جتنا بھی ہلا لیں وہ سوئی جب تک اپنے مرکز کی جانب نہیں جاتی وہ چین نہیں پکڑتی. حضرت شیخ فرماتے تھے ایک دفعہ جب دل پر اللہ کی محبت کا مسالہ لگ جائے گا، پھر کتنی بھی بے چینیاں آ جائیں، وہ جب تک اس کا رخ عرش کی طرف نہیں ہوگا اس کو چین نہیں آئے گا. چین لینے کے لیے یہی کرے گا کہ یار جلدی سے بس ان کام ختم ہو اور میں بس مولا کا ہو جاؤں، اور میں اور اللہ، بس اس کو چین آئے گا جب مولا کی طرف. ایک دفعہ کوشش کر لو. فرماتے تھے ایک دفعہ ہمت کر کے عبادت صالحین میں شامل ہو جاؤ، پوری دنیا کی دعائیں تمہیں ملیں گی. پوری دنیا کی دعائیں لینا چاہتا ہے، عبادت صالحین میں آ جاؤ، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ. کیونکہ ہر اتحیات پڑھنے والا یہ کہتا ہے سلام علینا والا عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو تمام نیک بندوں پر. تو دنیا میں جہاں پر نیک بندہ ہوگا اس کو مفت میں سلامتی کی دعا ملتی ہے. پورے عالم کی دعائیں لینے کا طریقہ ہے عبادت صاحب، پورے عالم کی دعائیں ملتی ہے. تو سبب زمانی بنا، یہ سبب زمانی ہے کہ زمانہ ایسا دیا ہے جس میں تقویٰ آتا ہے آدمی میں، آسانی سے متقی بن جاتا ہے، آسانی سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. کیونکہ نفس بھی کمزور ہے، اور نفس دو چیزوں سے بہت جلدی کمزور ہوتا ہے، ایک بھوک سے اور ایک نیند کی قلت سے. اور یہ دونوں رمضان میں ترتیبیں رکھی، نیند بھی کم اور بھوک پیاس بھی ہے. اس کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. یہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہ چھوڑنا. یہ نہ چھوڑنا، یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے، یہ دراصل ہم یعنی ہماری مثال اس کی طرح ہے جو جان بوجھ کر، باوجود ہے کہ اس کو نہیں بھی تقاضا، جان بوجھ کر ایک پرانی چونچ مارنے کی جو عادت ہے نا، یہ وہ ہے دراصل. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہ چھوڑ سکے. رمضان میں کتنا بھی پرانا گناہ ہو بڑی آسانی سے چھوٹ جائے گا اگر چھوڑنا چاہے گا، عزم اگر اس کا شامل ہو جائے. کیونکہ اس لیے کہ اسباب گناہ ہی نہیں، نہ شیطان ہے نہ نفس ہے، تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہ عادت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ عادت چھوڑنے کو تیار نہیں. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، مرے گا بھی نہیں. میرے شیخ فرماتے ایک طرف تو تم کہتے ہو ہم جان کی قربانی اللہ کے لیے دے دیں، اور یہاں تم نفس کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہو. اور ایک سبب مکانی رکھا، سبب مکانی کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے پاس جاؤ. آج رمضان میں اگر کوئی مجلس ہوتی ہے جہاں کو اللہ کا غلام کو دین کی بات سنائے، تو میرے شیخ فرماتی اپنے شیخ کے پاس انسان چلا جاتا ہے، بزرگوں کے پاس، فرمایا اس کو تو ڈبل انجن لگ جاتا ہے تقوی کا. ایک رمضان کا انجن لگا ہوا ہے روزے کا، اور ایک شیخ کا لگا ہوا ہے. جب دو انجن کسی ٹرین کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. یہ کوئٹہ ٹرینیں جاتی ہے تو دو انجن لگاتے ہیں پہاڑوں پر چڑھانے کے لیے. اس لیے بزرگوں کے ہاں ترتیب رہی کہ جب رمضان آیا کرتا تھا تو اس وقت بزرگوں کے پاس وقت لگانے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کیونکہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے. ایک رمضان کا انجن ہے جیسے نفس کمزور، اور ایک ان کی صحبت ہے. صحبت کے ایک اپنا نور ہے، اللہ والوں کی صحبت کے ایک اپنا نور ہے. یاد رکھو یہ معمولی نور نہیں ہے،
میں رات بھی بتا رہا تھا دوستوں سے کہ ایک وہ پانی ہے جو ٹیوب ویل سے اور مشین سے میں اور آپ گھر میں نکالتے ہیں، یہ بھی پانی ہے. ایک تو اس کی مقدار محدود، دوسرا اس کے اندر جو منرل جس کو کہتے ہیں منرلس، جو غذائی اجزاء ہیں وہ بھی کمزور. ہر ایک چیک کرا کے دیکھ لیں، گٹر کے پانی کا بھی اثر اس میں آیا ہوا ہوگا، کیونکہ گٹر باہر جذب ہوتا ہے تو وہی سے کھینچتے ہو تو وہ بھی اگرچہ صاف ہو کر پاک آتا کا اثر تو ہے. اور ایک پانی وہ ہے جو دریاؤں سے پہاڑوں سے اترتا ہے دریاؤں میں، اور دریاؤں سے آتا ہے نہروں میں، وہ پانی آپ کے پاس آتا ہے. اس پانی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، پانی کی مقدار بہت زیادہ، کھیتیاں آپ سیلاب کر لو، پتہ نہیں کیا کچھ سیلاب کر لو. اور دوسرا اس میں جو منرلز ہیں، اس میں جو غذائی اجزاء ہیں وہ اتنے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی جالی ڈالنے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بزرگوں کی صحبت کی مثال بھی اسی طرح ہے. انسان کے ذاتی اعمال اس پمپ کی طرح ہیں جو پانی کو نکال رہے ہیں، اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر جو فیض لیتا ہے یہ وہ فیض ہے جو رسول اللہ کے سینہ مبارک سے دریا چلا تھا، اور دریا ڈیموں سے ہوتا ہوتا آپ تک پہنچتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس فیض کی کیا بات ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کتنا وافر بن ہے، کتنا وافر ہے یہ. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ان قلوب العارفین معادن التقوی، فرمایا عارفین کے جو دل ہوتے ہیں وہ تقوی کے معدن ہے، معدن قرار دیا ہے. معدن کا مطلب کیا ہے؟ آپ دکان پر جائیں آپ کو ایک چیز ملے گی محدود، ایجنسی پہ جائیں تو کچھ زیادہ مل جائے گی، فیکٹری جائیں تو اس سے زیادہ مل جائے گی. لیکن معدن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا مال نکلنا ہے، کتنا مال نکلنا ہے. میں زامبیا گیا تو زامبیا میں تانبا نکلتا ہے، تانبا جو وہاں کا خاص چیز تانبا ہے، اور تانبے میں بھی سونا ہوتا ہے. اور یہ 200 سال سے انگریز اور دوسری قوتیں نکال رہی ہیں. لیکن جب ہم گئے ابھی چند سال پہلے تو ابھی بھی یہ حالت تھی کہ 150 ٹرک روزانہ تانبے کے، کچے تانبے کے نکل کے جاتے تھے روزانہ. اب بھی یہ حال ہے، یہ 200 سال سے کھودا جا رہا ہے اور ابھی تک اس میں سے تانبا نکل رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے تھوڑی کہہ دیا معدن التقوی، کہ عارفین کے جو دل ہیں یہ تقوی کے معدن ہیں، یعنی تم جتنا چاہے اس میں سے تقوی کا مال نکال لو، ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کونوا مع الصادقین فرمایا، یہ سبب مکانی فرمایا کہ رمضان تو چلا جائے گا، اب دیکھو سبب مکانی کو پکڑنا ہے تم نے، اور رمضان میں دونوں پکڑ لو گے تو ڈبل انجن لگ جائے گا. لعلکم تتقون. اس لیے میرے دوستو بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس میں اس بات کی کوشش کریں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرے، اپنی زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ پاؤں سے، دل سے. اور پہرا بٹھائیں، 1 مہینہ ہے اور پھر آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ تو پورا مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ آخری عشرے میں، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے پورا مہینہ مبارک ہو گیا. اور پھر اس رات کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے پورا مہینہ مبارک ہے، وہ راتیں آ رہی. اور میں نے غور کیا، جب میں غور کر رہا تھا بیٹھا ہوا تو مجھے عجیب میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں یہ روزانہ ہی لیلۃ القدر ہے. اس لیے کہ آدھی دنیا میں 1 دن ہے اور دوسری دنیا میں 1 دن ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزانہ ہی لیلۃ القدر ہے. یعنی یہ پورے 10 دن لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اگر یہاں کہیں 22 ہے تو وہاں 21 ہے، وہاں 23 ہے تو وہ 22 ہے، اور 24 ہے تو 25 ہے. یعنی یہ ہر رات، کیونکہ آدھی دنیا میں چاند 1 دن پہلے نظر آتا ہے، آدھی دنیا میں بعد میں نظر آتا ہے. اب ہر رات گویا کہ 10 کے 10 دن جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور میرے مرشد نے ایک بات عجیب بات فرمایا کہ ایک آدمی کی لیلۃ القدر مثلا رہ گئی اور لیلۃ القدر میں عبادت نہ کر سکا تو وہ یوں دعا کر، اللہ میاں یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسرے خطے میں تو ہے، اللہ میاں اس کی برکتیں یہاں مجھے بھیج دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو پارسل آ جائے گا تمہیں. اور آج کل تو آن لائن کاروبار چل ہی رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے، وہ تو بہت ایڈوانس دنیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں فوراً آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی میرے شاعر نے فرمایا عجیب، دیکھو اللہ والوں کی کیسی حوصلہ افزا باتیں ہیں.
فرمایا کہ بھائی اللہ میاں یہاں تو نہیں رہے، وہاں تو ہے، تو وہاں کی برکتیں یہاں بھیج دیجیے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الینا من انفسنا واہلنا من الماء البارد۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ تقوی کی حقیقت میں نصیب فرما، یا اللہ تقوی کی حقیقت میں نصیب فرما، ہمیں کامل تقوی نصیب فرما۔ اس رمضان کی یا اللہ ان مبارک ساعات، آج جمعے کا دن ہے اور جمعہ بھی رمضان مبارک کا اور سات بھی بہت مبارک ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو اپنا ولی اور دوست بنانے کا یا اللہ فیصلہ فرما۔ ولایت صدیقیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ لعلکم تتقون کا ثمرہ ہمیں نصیب فرما، اللہ لعلکم تتقون کا ثمرہ نصیب فرما۔ کونوا مع الصادقین کے ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنے لیے مسخر فرما، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، اور نالائقی کو ہم سے دور فرما، یا اللہ نفس و شیطان نے تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما۔ جو کچھ ہو گیا ہمیں معاف فرما، معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما۔ جو ایام باقی ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ہماری اولاد کو لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے اختر بھائی صاحب کے والد صاحب اور ان کی دادی اور ان کے دادا کی بھی صاحب مغفرت فرما، یا اللہ ہمیشہ ان مجلس کو آباد اور شاد فرما، ان حضرات کو برکت اور عافیت نصیب فرما، تمام میزبانوں کو، آنے والے مہمانوں کو یا اللہ سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اقتصار رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے گھر والے بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو دین کے لیے استعمال فرما، ہمارے اولاد کو استعمال فرما، یا اللہ اللہ ہمارے رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اس سال جو حج عمرے پر جا رہے ہیں یا اللہ ان کے سفر کو قبول فرما اور ہر طرح کی اللہ آسانیاں فرما، یا اللہ ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ سے اجمعین۔ جلدی جلدی لگاؤ، وہاں لگا یہیں پر۔ ابھی یہاں پر جو ہے افطار کا اہتمام ہے، اس کا مسئلہ تشریف رکھیں، اور انشاءاللہ بڑوں کے بعد نماز اثر